السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان لوگوں میں سے کسی ایک گروہ کی طرف لوٹائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پس وہ لوگ آپ سے نکلنے کی اجازت طلب کریں، فَقُل، تو آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا، تم لوگ ہمارے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہمارے ساتھ کبھی بھی دشمنوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک تم لوگوں نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا، فاقعدوا مع الخالفین، لہذا آگے بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 83 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے منافقوں کے بارے میں حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے کسی ایک گروہ کی طرف لوٹائے، ان لوگوں سے مراد منافقوں، یعنی جب آپ جنگ تبوک سے واپس آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کی طرف واپس لوٹائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بہانے بازی کریں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ آگے دیکھیں گے، کوئی پھر موقع آئے گا تو آپ کے ساتھ پھر سے نکلیں گے۔ سامعین کرام، یہاں پر منافقوں کی سیرت بیان کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا ہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے مدینہ کے اندر اور یہ منافقین آپ سے ملیں گے اور آپ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پھر واپس لوٹائے گا، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو پھر سے یہ آگے پھر کوئی جنگ ہوگی جس میں ہم آپ کے ساتھ شرکت کریں گے اور دشمنوں سے بے جگری سے لڑیں گے، یہ آپ سے پرزور دعویٰ کریں گے آپ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل خوش کر دینے والی باتوں کا ہرگز آپ اعتبار نہ کریں گے، کیونکہ منافقوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جو بھی باتیں ہوتی ہیں یا زبان پہ ہوتی ہے، دل سے کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے، اپنے مطلب سے یاری ہوتی ہے، جب تک مطلب نکلا تب تک ٹھیک ہے، مطلب نکل گیا تو پھر دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان کی جو بھی باتیں ہیں صرف دل خوش کر دینے والی باتیں ہیں، آپ کو ان کی باتوں کے اوپر اعتبار اور اعتماد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سے یہ پرزور دعوے کے ساتھ یہ کہیں کہ آگے پھر سے نکلنے کی اجازت دیجیے گا، دوبارہ پھر موقع آئے گا تو ہم اسلام کے لیے بے جگری سے لڑیں گے، اسلام کے کلمے کو سربلند کرنے کی کوشش کریں گے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے گا، فقل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے، لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا، اب تم لوگوں کو ہمارے ساتھ نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ دشمنوں سے جنگ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو ٹوک بات کر دیا، کیونکہ جنگ تبوک کے بعد اب یہ سب تمام باتیں مسلمانوں کو بتلا دی گئی، سکھلا دی گئی، سمجھا دی گئی کہ اس طرح کا جب بھی معاملہ ہو، ایسے منافقین کو کبھی بھی آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، جب اسلام کو تم لوگوں کی ضرورت تھی، جب دور کا سفر تھا، جنگ میں سواری کی بھی قلت تھی، ہتھیار کی بھی قلت تھی، آدمی کی ضرورت تھی، تو اس وقت تم لوگوں نے مختلف بہانے بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے موقع سے پیچھے رہ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جب تم لوگ بیٹھے رہنے کو پسند کیا اور اس سے راضی تھے، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو
تو اب تم لوگوں کا یہی نصیب ہے، یہی مقدر ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو. اب تم لوگوں کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں، اور تم لوگوں کو اب ہمارے ساتھ نکلنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. محترم سامعین کرام، یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بعض صفات کو بیان فرمایا ہے. یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے منافقوں کی سیرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں، ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ہم دیکھیں، سمجھیں، اور اگر اس طرح کی کوئی سیرت، کوئی صفت ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کو فوراً سے بھی فوراً دور کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا، اس کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اس کی موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. اگر وہ عبادت کرتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور زندگی میں کوئی بھی مرحلہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا یہ سیرت، یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ ایک ایمان والا اس پر غور کرے، اور اگر اس طرح کی بات اس کے اندر پائی جاتی ہے اس طرح کی بات کو فوراً سے بھی فوراً اپنے اندر سے وہ نکالنے کی کوشش کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.